بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے شوہر کی شکل دیکھتی تو میرا غصے سے دماغ خراب ہونے لگتا۔ میں نے کیا سوچ کے شادی کی تھی اور کیا ملا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ اس چھوٹے سے گھر سے کہیں فرار ہو جاؤں اور الگ دنیا آباد کر لوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میری ہر خواہش چٹکی بجاتے ہی پوری ہو جائے۔ میں اپنی زندگی میں کسی ایسے مرد کو چاہتی تھی جو میری ہر خواہش کو پورا کرتا اور جس کے لیے میری کسی بات کو رد کرنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ لیکن نہ جانے کس گھڑی میں اس شخص سے ٹکرائی تھی اور اسے شادی کر بیٹھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی میں ہر کام جلدی میں ہی کرنے کی عادت تھی۔ شادی کا فیصلہ بھی شاید میں نے جلد بازی میں ہی کر لیا تھا، اور اسی لیے مجھے شادی کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ میں اس شادی سے نکل جاؤں۔ میں دن رات کی اس گھٹن بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اور پھر ایک دن ہر دعا کی طرح میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، کیونکہ میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جس سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کروں گی تو مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر لالچ نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت کو بھی نظر انداز کیا اور اس شخص کے آس پاس منڈلانے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے شوہر کا ہی دوست تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی غلطی کو سدھاروں گی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ نئی زندگی آباد کروں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ غلطی میری پہلی غلطی سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہونے والی تھی۔ میرا نام فلک ہے، اور اپنے نام کی طرح ہی مجھے آسمانوں پر اڑنے کا شوق تھا۔ زمین پر میرے پاؤں ٹکتے ہی نہیں تھے۔ آئے دن میرے لیے کسی نہ کسی کا رشتہ آ جاتا اور میں کسی نہ کسی بہانے سے انکار بھی کر دیتی۔ کبھی کبھی تو مجھے بڑا غصہ آتا کہ کیسے لوگ تھے جو میرے لیے رشتہ لے کر آتے تھے۔ نہ لڑکے کی شکل، نہ پیسہ، نہ ہی کوئی سٹیٹس۔ میں کیسے ایسے کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکتی تھی؟ میں بہت خوبصورت تھی، مانا کہ میرا تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا، لیکن شادی تو مجھے کسی بڑے گھر میں ہی کرنا تھی، اور یہ بات میں صاف صاف اپنے ماں باپ کو بتا چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک میں نے کئی رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ہماری دہلیز پر سوالی بن کر آتے رہتے تھے، اور میں بڑے غرور سے انکار کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا اور یقین تھا کہ ایک دن میرے لیے کسی شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ میرے بار بار کے انکار نے میرے گھر والوں کو مجھ سے بدظن کر دیا تھا، خاص کر میرے ابا تو میری شکل سے ہی نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ وہ کہتے کہ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ تیرا دل سیاہ ہو گیا ہے، تو آنے والے ہر رشتے کو حقارت سے ٹھکراتی ہے، ایک دن تجھے اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آتا، اور میں کہتی کہ آپ باپ ہو کر مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ ابا کہتے کہ میں تجھے بد دعا نہیں دے رہا ہوں، بلکہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیری یہ خوبصورتی بھی چند دنوں ہی کی عمر میں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی بھی ڈھل جائے گی۔ میں تیرے لیے نیک اور اچھے لڑکے کا رشتہ دیکھ رہا ہوں، تو وہیں شادی کرنا۔ میں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ اپنے نیک اور شریف لڑکوں کو اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے سنبھال کر رکھیں، میں تو کسی بڑے گھرانے میں ہی شادی کروں گی۔ میری زبان کے آگے اتنی بڑی خندق تھی کہ ابا نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ اماں تو پہلے ہی مجھ سے دور رہا کرتی تھی، وہ اکثر کہتی ہیں کہ تو نہ جانے کس پر چلی گئی ہے، اور اماں کی بات سچ ہی تھی۔ میرے پورے گھر میں کوئی بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنی کہ میں، اور اسی بات پر مجھے بڑا غرور بھی تھا۔ میری چھوٹی بہنیں سابری رنگت کی مالک تھی، لیکن میری رنگت بہت نکھری ہوئی تھی۔ اور پھر ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی، جب ہی میں نے بہت ہی خوبصورت سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ بڑی سی گاڑی سے اترا تھا، اور اسے دیکھ کر میرا دل وہیں اٹک گیا تھا۔ اگر یہ خوبصورت اور امیر لڑکا مجھے مل جاتا تو کیا برائی تھی؟ یہی سوچ کے میں نے اپنے قدموں کو سست کر لیا اور بڑے دھیرے دھیرے اس کے برابر سے گزری، تاکہ اس کی نظر بھی میرے حسن پر پڑے اور وہ خود بخود میرا دیوانہ ہو جائے۔ اور شاید میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کے برابر سے گزر کر آگے نکلی تھی، اور مجھے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ فلک کسی کے برابر سے گزرے اور اس کی سانس نہ تھمے؟ لیکن یہ چند سیکنڈز کی ہی ملاقات تھی، اور پھر میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ سارا وقت میرے ذہن میں اس لڑکے کا خوبصورت سراپا چلتا رہا، اور میں یہی سوچتی رہی اگر اس جیسا شخص کو میری زندگی میں شامل ہو جائے تو دنیا میری قسمت پر عش کر اٹھے گی، اور میرے تو دن ہی بدل جائیں گے۔ لیکن اب پتہ نہیں میری اس سے دوبارہ ملاقات کب اور کہاں ہوتی، میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ وہ وہاں شاید کسی کام سے آیا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی۔ اگلی صبح میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو میرے ابا نے ناشتے کے دسترخوان پر آہستہ سے کہا کہ دیکھ فلک، تیرے لیے تیری پھپھو نے اپنے فراز کا رشتہ بھیجا ہے،
تو کہے تو میں ہاں کر دیتا ہوں، دیکھا بالا بچہ ہے، حلال کماتا ہے، ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے نا۔ پہلے ہی دسترخوان پر رکھے چائے پراٹھے نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ آج پھر اماں نے انڈا نہیں تلا تھا اور اب پھر ابا وہی حلال حرام کی بات کر رہے تھے۔ میرا دماغ گرم ہو گیا اور میں نے غصے سے کہا کہ ابا اگر تیرا جیسا حلال کماتا ہے تو مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ یہ سوکھے چائے پراٹھے مجھ سے نہیں کھائے جاتے۔ ہم اس گھر میں ایک انڈا کھانے کو بھی ترسنے لگے ہیں۔ تو اپنی بہن سے کہے کہ اپنے جیسے کسی گھر میں رشتہ ڈال دے، مجھے نہیں کرنی اس کے چپڑاسی بیٹے سے شادی۔ یہ کہہ کر میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا نے خاموش نظر مجھ پر ڈالی۔ شاید میری باتوں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی، کیونکہ ساری زندگی ابا نے بہت محنت کر کے ہمیں حق حلال کی روٹی کھلائی تھی، اور میں ابا کی ساری محنت کو اپنے چند جملوں سے تار تار کر دیتی تھی۔ میں بنا ناشتہ کیے ہی گھر سے نکل گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا تہس نہس کر دوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں کالج کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے میرے قدم رک گئے۔ سامنے وہی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ لڑکا بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس ایک لمحے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے انتظار میں ہی کھڑا ہو۔ اس ساری بات نے میرے سارے غصے کو ختم کر دیا اور میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ رات بھر جسے سوچا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا، یہی میرے لیے بہت تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے خود مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، سو میں رک گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ آس پاس سے گزرتے لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ کالج کی اور بھی لڑکیاں کالج میں داخل ہو رہی تھیں اور وہ سب پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میری نظر بس اس شخص پر جمی تھی جو میرے مستقبل کو بدلنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے فوراً کہا کہ میرا نام کاشف ہے۔ یہ سن کر میں دھیرے سے مسکرائی اور کہا کہ میں فلک ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ کا نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے۔ اس نے اپنا فون نمبر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ قسمت خود چل کر اسے میرے سامنے لے آئی تھی، میں کیسے انکار کرتی۔ میں نے فوراً اس کا نمبر پکڑ لیا اور کالج میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سیما پر پڑی جو میرے ہی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کون تھا یہ لڑکا؟ مجھ سے کوئی جواب نہ پڑا تو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میرا ہونے والا شوہر تھا۔ تمہیں کوئی مطلب؟ یہ سن کر وہ حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی، فلک، تیری قسمت تو واقعی فلک تک پہنچ گئی ہے۔ کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا، میں اپنی کلاس میں آ گئی، وہ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ سارا دن میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ گھر گئی تو بھی میرے دماغ پر کاشف ہی سوار تھا، اور پھر رات گئے میں نے اس کے نمبر پر فون ملایا۔ وہ تو جیسے میرے ہی فون کے انتظار میں تھا۔ کافی دیر ہم دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہیں اور پھر میں نے چھوڑتے ہی اس سے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، کسی بھی غیر لڑکے سے بات چیت شروع کر دوں۔ اگر تم اتنی ہی محبت کرتے ہو تو رشتہ بھیج دو نا۔ دراصل میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لگی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میرا رشتہ کسی ایسے ویسے لڑکے سے طے ہوتا، میں کاشف کو ہی پھنسانا چاہتی تھی، اور پھر اس طرح میں اس کی نظروں میں پارسا بھی ثابت ہو جاتی اور وہ مجھے بد کردار بھی نہ سمجھتا۔ وہ تو پوری طرح ہی میرے حسن کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اسے کوئی اعتراض نہیں، اور پھر اس نے مجھ سے میرا ایڈریس لے لیا، لیکن اس سے پہلے ہی طوفان آ گیا۔ صبح کے وقت میں ناشتہ کر رہی تھی جب ہی سیما ہمارے دروازے پر چلی آئی۔ وہ پوری طرح تیار تھی، کہنے لگی چلو میں کالج آ رہی تھی، سوچا تمہیں بھی لے چلوں۔ اس کا اس طرح اچانک میرے دروازے پر آنا مجھے کھٹک رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اماں سے کہنے لگی، خالہ مبارک ہو، تم نے فلک کا رشتہ طے کر دیا، شادی ہونے والی ہے اور ہمیں مٹھائی تک نہیں کھلائی۔ یہ سن کر اماں ابا حیرت سے سیما کو دیکھنے لگے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ تو کل فلک کا ہونے والا شوہر اسے کالج تک چھوڑنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھ لیا، تبھی اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا۔ سیما کے کمینے پن پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی، اسے مجھ سے حسد تھا، اور آج اس نے اپنا حسد نکال لیا تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، اور اسی جھوٹ کو پرکھنے کے لیے وہ میرے دروازے پر پہنچ گئی۔ اماں ابا دونوں کڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سیما سے کہا کہ ابھی تم چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر سے آؤں گی، میرا ناشتہ ابھی باقی ہے۔ وہ اماں ابا کو سلام کر کے نکل گئی۔ ویسے بھی اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی ابا نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو کیا کرتی پھر رہی ہے؟
کیا اسی لیے شادی سے منع کر رہی ہے کہ ہمیں بنا بتائے شادی کر کے بیٹھی ہے؟ میں نے ابا سے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے، یہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، وہ تو خدا کا شکر تھا کہ رات کو ہی کاشف سے رشتے والی بات ہو گئی تھی۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس سے کہو کہ رشتہ بھیجے اور عزت سے تمہیں رخصت کروا کر لے جائے، اس سے زیادہ بدنامی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی شرافت کے سوا میں نے کمایا ہی کیا ہے؟ روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہوں، لیکن لوگوں کی نظروں میں میری بڑی عزت ہے۔ ابا کی بات سن کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ خالی عزت سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ نہ ہی پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی خواہش پوری ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل پڑی۔ کاشف پھر کالج کے راستے میں ہی مل گیا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تو میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ مجھے کسی سکون کی جگہ میں لے چلو۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج ہی اپنے گھر والوں کو بھیج دو، کیونکہ میرے گھر والوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ کہنے لگا میرے گھر والوں میں میری بس ایک شادی شدہ بہن ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ شام میں رشتہ بھیج دوں گا، سادگی سے شادی کر لیتے ہیں، زیادہ دھوم دھام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی۔ فی الحال میں بس اماں ابا کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی اور کاشف کے بڑے سے محل میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ باقی کی خواہشات اور ارمان میں بعد میں بھی پورے کر سکتی تھی۔ اور یہ سن کر بھی مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ سسرال نام کی جھنجھٹ نہیں تھی۔ شادی شدہ بہن بھی اپنے گھر کی تھی، میری زندگی میں کوئی عمل دخل کرنے والا بھی نہیں تھا، میں سکون سے عیاشی کی زندگی گزار سکتی تھی۔ کاشف نے مجھے بھروسہ دلا دیا تھا کہ شام کو اس کی بہن آ جائے گی، اور واقعی شام میں اس کی بہن آ گئی تھی۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی سی عورت لگ رہی تھی۔ اس نے رشتے کی بات کی اور پھر جلد ہی شادی کا بھی کہہ دیا۔ اماں ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش رہی۔ اور پھر ابا نے تھوڑی بہت معلومات کی اور گھر آ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم واقعی کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ ہاں، مجھے کاشف سے شادی کرنی ہے اور جتنا مجھے جاننا تھا میں جان چکی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا، ویسے بھی لڑکا اچھا ہی ہے۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے مزید مطمئن کر دیا اور پھر میری سادگی سے شادی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں رخصت ہو کر اپنے سسرال کے دروازے پر پہنچی، میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کوئی بڑا عالیشان سا بنگلہ نہیں تھا، بلکہ میرے گھر سے بھی ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان تھا۔ میں نے گھبرا کر کاشف سے پوچھا کہ یہ مجھے کہاں لے کر آ گئے؟ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہی تو میرا گھر ہے۔ یہ سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی بڑی اور مہنگی گاڑی رکھنے والے شخص کا گھر اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال جواب کرتی، میری نند میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا، جہاں میرے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وہ کہنے لگی اسے واپس اپنے سسرال جانا ہوگا، اس کی ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب میں کاشف کے ساتھ اس گھر میں اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنا شروع کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، لیکن میرے لیے یہاں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کاشف کمرے میں آیا تو میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم مجھے ایسا دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ میری بات سن کر کاشف پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ شادی کا وعدہ کیا تھا اور دیکھ لو، رخصت کروا کر لے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ اتنا چھوٹا سا گھر، یہ تمہارا گھر ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت امیر ہوگے۔ میری بات سن کر کاشف کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ کہنے لگا تم نے مجھ سے پہلے ایسی بات کب کی تھی؟ مجھے تو یہی لگا کہ میری طرح تم بھی میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہو۔ میں نے بہت تلخ لہجے میں کاشف سے کہا کہ میں خالی خلی محبت کی حقدار نہیں ہوں، مجھے ایک اچھا بڑا گھر چاہیے اور زندگی گزارنے کے لیے بہت سی آسائشوں کی بھی ضرورت ہے، میں اپنی خواہشات مار کر نہیں جی سکتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک اچھی نوکری کرتا ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، یہ کرائے کا گھر ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ اب تک وہ اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ گاڑی بھی اس کے دوست کی تھی۔ یہ سن کر تو وہ میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ جس گاڑی کو دیکھ کر میں اس پر فدا ہوئی تھی وہ تو اس کے دوست کی تھی، اس بات نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ جیسے تیسے میں نے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنا سامان سمیٹا تھا۔ کاشف مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تم جیسے غریب انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میرے خواب بہت اونچے ہیں، میں ایک اچھی زندگی چاہتی ہوں۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر اپنے دروازے پر پہنچی تو ابا مجھے صبح دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے تو ابا زور سے ہنسے اور کہنے لگے میں نے تو تم سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ کیا تم اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، کیونکہ جب میں نے معلومات کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت غریب اور شریف لڑکا ہے، اور یہی بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ تمہیں تو غریب اور شریف لڑکوں سے نفرت تھی، پھر تم نے کیسے اسے چن لیا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن جو بھی ہے اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تو میرے گھر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے مہمان بن کر تو آ سکتی ہو، لیکن ہمیشہ کی واپسی کے لیے دروازے بند ہیں۔
تمہیں قسمت نے بہت اچھا شوہر دیا، واپس جاؤ اور اپنا گھر آباد کرو، میں تمہیں یہاں زیادہ دیر رکنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر دیے تھے اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابا کی باتوں کا مطلب مجھے اب سمجھ آ گیا تھا۔ میرے باپ نے جان بوجھ کر مجھ سے حقیقت چھپائی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے اپنے گھر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے سے کاشف بھی چلا آیا۔ وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں واپس لوٹ جاتی، کیونکہ فی الحال وہی میرا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ واپس اس کے گھر پہنچی تو اسے خوش فہمی نے گھیر لیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید میں نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن فی الحال اسے قبول کرنا میری مجبوری تھی، میری مرضی نہیں۔ میری نظر میں وہ دھوکے باز تھا جس نے اپنے دوست کی گاڑی دکھا کے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اس کی محبت کو اس کی گاڑی کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ اس نے گھر لا کر مجھے منانے کی کوشش کی اور جیسے ہی مجھے چھونے کی کوشش کی میں نے اس کے ہاتھ کو دھکا دیا اور اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا تھا، اس کی خوش فہمی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اب بھی اپنی خوشی سے نہیں آئی ہوں۔ وہ خاموش نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا، لیکن مجھے اس کے چہرے پر بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ میری نظر میں تو میں ہی مظلوم تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ میں نے اس کا تکیہ صوفے پر پھینکا اور خود بستر پر اکیلی لیٹ گئی۔ پہلی رات بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لیٹ کر گزاری تھی اور کاشف بھی جاگتا رہا تھا، لیکن اس سے مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ شاید وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسی عمل سے گزر رہا تھا، اور پھر ہمارے درمیان خاموشی سے دن گزرنے لگے۔ نہ میں اس سے بات کرتی ہوں، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ وہ مجھے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن میری نظر میں اس کی ہر کوشش بیکار تھی۔ وہ مجھے تحفے بھی دیتا تھا، لیکن اس کے تحفے قیمتی نہ ہوتے۔ میں ان معمولی چیزوں کو دیکھتی تو میرا دل مزید جلنے لگتا۔ ایک دن وہ میرے لیے آرٹیفیشل کنگن لے آیا تو میں نے اس کے منہ پر دے مارے اور کہا کہ اگر یہ سونے کے ہوتے تو مجھے قبول ہوتے۔ اس دن کے بعد سے اس نے بھی مجھ سے بات کرنا ترک کر دی۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ہمارے حالات کافی بہتر تھے، 2 وقت کی روٹی میسر تھی، گھر میں کافی ساری آسائشیں بھی تھیں، لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ چاہیے تھا۔ اور پھر ایک دن کاشف کی غیر موجودگی میں اچانک ہی اس کا دوست آ گیا۔ اس کی سیاہ گاڑی دیکھ کر میں جان گئی کہ یہ کاشف کا وہی دوست ہے جس کی گاڑی کاشف استعمال کرتا تھا۔ اب میری نظر گاڑی کے مالک پر تھی۔ میں نے اسے بہت اچھے سے بات کی، چائے پانی پیش کی، اس کی نظریں بھی میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، لیکن یہ بات مجھے بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مجھے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بھی میرے حسن کا شکار ہونے والا تھا۔ اب مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگر میں اس شخص کو استعمال کرتی تو ایک دفعہ پھر میرے امیر ہونے کا خواب شاید پورا ہو جاتا، اور یہی سوچ کے میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ شام کو کاشف آیا تو پوچھنے لگا کوئی آیا تھا؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا دوست فیصل آیا تھا۔ یہ سن کر کاشف کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگا آئندہ میری غیر موجودگی میں کسی بھی مرد کو اندر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چاہے وہ میرا دوست ہی کیوں نہ ہو، اور اب فیصل سے میری دوستی بھی نہیں رہی۔ مجھے کاشف پر بڑا غصہ آیا کہ ایک وقت میں وہ فیصل کو استعمال کر رہا تھا، اس کی گاڑی دکھا کر اس سے مجھ سے شادی کی تھی، اور اب اسی کو ہی برا کہہ رہا تھا۔ میرا شوہر بھی کوئی خاص اچھا آدمی تو نہیں تھا جس نے موقع سے دوست کو استعمال کیا تھا۔ میں نے کاشف کی ہر بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، اور اگلے ہی دن جب فیصل دوبارہ ملنے کے لیے آیا تو میں نے اسے بڑی بے باکی سے اندر لے آئی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے سامنے اپنی اداؤں کے جال پھینکے اور اسے اپنی اداؤں میں پوری طرح پھنسا لیا۔ اس کے مہنگے کپڑوں اور جوتوں نے مجھے اس کی حیثیت کا اندازہ کروا دیا تھا، اور پھر وہ جب بھی آتا میرے لیے قیمتی تحائف لے کر آتا۔ اس نے مجھے کبھی سونے سے کم کوئی چیز نہیں دی۔ میں یہ سوچ کر ہی باغ ہو جاتی کہ جب یہ شخص میری زندگی میں شامل ہوگا تو مجھے کتنا سونا دے گا، مجھ پر کیسے پیسے لٹائے گا۔ میں دن رات امیر ہونے کے سپنے دیکھنے لگی۔ میں نے کاشف کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی کہ اس کا دوست روزانہ اس کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آنے لگا ہے، اور پھر ایک دن فیصل مجھ سے کہنے لگا کہ کب تک کاشف جیسے انسان کے ساتھ گزارا کرو گی؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنے سالے چلتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میں پھر ہواؤں میں اڑنے لگی، اور میں نے اسی وقت اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا اور اس کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور گاڑی کو فل سپیڈ میں چلا دیا۔ گاڑی بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اتنی ہی تیزی سے میں ہواؤں میں سفر طے کر رہی تھی۔ اور پھر پورے گھنٹے بھر بعد گاڑی ایک ویران سی جگہ پر رکی جہاں پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے فیصل کو دیکھا اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مجھے گاڑی سے اتار کر اس جھونپڑی کے اندر لے گیا اور کہنے لگا یہ وہی جگہ ہے جہاں میں تم جیسی لڑکیوں کو بھگا کر لاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پوچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں حسین لڑکیوں کو بھگا کر یہاں لاتا ہوں تاکہ وہ میرے کام میں میرے ساتھ شریک ہوں اور میں پیسے کما سکوں۔
آج سے تم بھی یہاں ہی رہو گی اور ہر رات میں تمہیں یہاں گاہک لا کر دوں گا۔ تمہارا کام ان کو خوش کرنا ہے اور پھر ان سے جو پیسے حاصل ہوں گے وہی میری دولت ہوگی۔ تمہاری جیسی حسین لڑکی کے پیچھے کوئی بھی مرد دیوانہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح تم نے مجھے اپنی ادائیں دکھائی ہیں، اگر ایسی ہی ادائیں گاہکوں کو دکھاؤ گی تو میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا۔ فیصل کی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھ میں دولت کی لالچ ضرور تھی، لیکن ایسے کام کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فیصل کئی دفعہ ہمارے گھر آیا تھا، میں نے اسے اپنی ادائیں بھی دکھائی تھی، لیکن کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں تو اسے شادی کا خواب دے کر آئی تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، میرے دوست نے تم سے اتنی محبت سے شادی کی، لیکن تم نے دولت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو یہی کام ہے جس سے ہم راتوں رات پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اتنے اچھے شوہر کو چھوڑ کر کیسے کوئلے کو چن لیا تھا۔ وہ مجھے اسی جھونپڑی میں چھوڑ کر جانے لگا، شاید گاہکوں کو لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن میری جان نکل رہی تھی۔ میں اس ویرانے میں جھونپڑی میں اکیلے کیسے رہ سکتی تھی، اور وہ بھی اس انتظار میں کہ کوئی مجھے نوچنے کے لیے کب آتا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے التجا کی کہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دے۔ مجھے وہ اپنی چار دیواری یاد آ رہی تھی جس میں کبھی مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کاشف کھڑا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے یہاں تک چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ کاشف نے اپنے دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر جب اس کا دوست اسے معافی مانگنے لگا تو کاشف کہنے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ نوکری سے جلد آیا اور اس نے مجھے فیصل کے ساتھ آتے دیکھ لیا، اسی لیے وہ ہمارے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ کاشف کی نظروں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں آسائشیں نہیں دی، لیکن تمہاری خواہشوں کا احترام ضرور کیا، جتنا مجھ سے ہو سکا انہیں پورا بھی کیا۔ پھر بھی اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو مجھ سے طلاق لے کر آزاد ہو جاتی، اس طرح ایک آوارہ شخص کے ساتھ یہاں تک نہ آتی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کے کرتوت، اسی لیے میں نے اس سے دوستی ختم کی تھی۔ جب مجھے اس کا اصلی چہرہ معلوم ہوا تو میں نے ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم کر لیا، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں ہمارے گھر آیا تھا، اور تمہیں دیکھ کر اس کی راڑ ٹپک گئی، اور تم نے بھی اس کے گندے مقصد کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے کاشف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی اور اسے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلے۔ اس نے اپنے دوست کو 2-4 تھپڑ اور لگائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس گھر لے آیا۔ اس کے دوست نے اسے دیکھ کر زیادہ زور زبردستی نہیں کی تھی، وہ تو یہ کام چوری چپکے کرنا چاہتا تھا، لیکن اب پکڑا گیا تھا تو خاموش ہو گیا۔ مجھے کاشف کی قدر آ گئی تھی، میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ میں اس کے ساتھ غریبی میں بھی گزارا کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنے آپ کو فروخت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ واقعی سچے دل سے محبت کرتا تھا۔ کاشف نے اپنے دوست فیصل کے خلاف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ بھی درج کروا دی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ عورت کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ محرم اور نامحرم میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ محرم ہماری عزت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے، اور نامحرم ہماری عزت کو لوٹنے کے لیے ہماری جان بھی لے سکتا ہے۔ میری سب بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ دولت کی لالچ میں اندھے ہو کر اپنی عزتوں کو داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں کاشف جیسا وفادار اور باوقار انسان نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔